السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان 114 صورتوں کا مختصر اشارے کے طور پر کہ اس کے اندر تمام تر خلاصہ کیا بیان کیا گیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج سے 10-12 سال پہلے یہ کتاب لکھنے کی اللہ نے توفیق دی تھی. اسی کے اندر اس چیز کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے جمع کر لیا تھا. 114 صورتوں کا خلاصہ ہے کیا؟ کس صورت میں اللہ کریم نے کیا بات بیان فرمائی؟ مرکزی بنیادی نقطہ کس صورت کا کیا ہے؟ تو ہم اگلی صورت کو جو شروع کریں تو اس سے پہلے ہم اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ مختصر طور پر قرآن کریم کی 114 صورتوں کا مختصر خلاصہ اپنے سامنے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت کو ثابت کرنا، اسلام کے بنیادی عقائد کا ثبوت اور صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں اس کو اللہ نے متعین کر کے بیان کر دیا. اس کے بعد ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ سورت ہے. اس کے اندر مختلف قسم کے مضامین ہیں. رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 18 تک، 1 سے لے کر 18 تک یہودیوں کا رد کر دیا. رکوع نمبر 19 کے اندر پروردگار عالم نے اخلاق کو سنوارنے کا ذکر کیا. رکوع نمبر 20 سے لے کر رکوع نمبر 23 تک پروردگار عالم نے بتایا تدبیر منزل، گھروں کا سسٹم کیسے درست کیا جاتا ہے. رکوع نمبر 24 سے لے کر رکوع نمبر 32 تک سیاست مدنیہ کہ ملکوں کا نظام کیسے صحیح کیا جائے گا اور اس کے علاوہ دیگر بحث کی وہ شعبوں پر بحث کی گئی ہے. رکوع نمبر 33 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک پروردگار عالم نے خلافت کبریٰ یعنی اللہ کریم کن لوگوں کو اپنی خلافت عطا کرتا ہے اور اللہ نے پہلا خلیفہ کن کو بتایا ان کا بیان کر دیا گیا. سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے جو من گھڑت اپنے پاس سے بنے ہوئے عقیدے ہیں ان کو تردید کر دی گئی اور اسلام کی توحید کو بیان کر دیا. سورہ نساء جس کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. اصلاح معاشرہ کے 2 حصے ہیں، ایک تدبیر منزل گھروں کا نظام اور دوسرا سیاست. تدبیر منزل پر بتایا کہ قانون اصلاح مال، اپنے مال کی اصلاح کرنی ہے، وراثت کا حصہ ادا کرنا ہے. قانون اصلاح ازواج، اپنی بیویوں کی عورتوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے اور اولاد کی اصلاح کا بیان کیا گیا. سورہ مائدہ میں کیا بیان کیا گیا؟ اصلاح معاشرہ اور اس کے اصول بیان کیے گئے. سورہ انعام اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اصلاح مجوس، آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے اللہ نے ان کی اصلاح کر دی. سورہ آراف اس کے خلاصے میں کیا بیان کیا گیا؟ پوری دنیا کو اللہ کریم نے قرآن کی دعوت دے دی. سورہ انفال جہاد کے قوانین اور اس کی 13 دفعات کو اللہ نے بیان کر دیا. سورہ توبہ کا خلاصہ اعلان جہاد. سورہ یونس قرآن کی دعوت اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ اللہ نے بیان کیے. سورہ ہود دعوت توحید اور توحید کے وسیلوں کو بیان کیا گیا. سورہ یوسف نبی علیہ السلام کے مستقبل کی پیشین گوئی کر دی گئی کہ جیسے یوسف کے ساتھ ظاہری طور پر معاملہ کیا گیا ان کو نیچے کرنے کا مگر اللہ نے انہیں اونچا کیا، ایسے اللہ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا. سورہ رعد اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو دشمن ہیں وہ کیسے دشمنی کرتے ہیں اور اللہ ان سے کیسے بدلہ لیا کرتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم اس کا خلاصہ کیا؟ مقصد بعثت انبیاء کرام کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا اس کا مقصد بیان کیا گیا. سورہ ہجر اس کا خلاصہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے مظاہر بیان کیے گئے. سورہ نحل شہد کی مکھی اس کا خلاصہ کیا؟ اللہ کی توحید کی دعوت. سورہ اسراء سرکار کی معراج کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام کا دین اس کی خصوصیت کیا ہے اور دوسرے دیگر ادیان سے اس کی نسبت اور فضیلت کیا ہے. سورہ کہف اس کا خلاصہ اللہ کے تعلق کی اہمیت. سورہ مریم حضرت عیسیٰ کے متعلق جو گندے خیالات تھے ان کی اصلاح کر دی گئی. سورہ طٰہٰ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت. سورہ انبیاء اس کی خلاصہ کیا؟ دعوت الی القرآن، قرآن کی دعوت. سورہ مومنون اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے. سورہ نور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بد اخلاقی اور زنا کا انسداد اور اس کے قوانین. سورہ فرقان اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرنے کا ذریعہ کیا ہے اور اس سے دور جانے کا طریقہ کار کیا ہے. سورۃ الشعراء
اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے اس کی صفات کیسے ظاہر ہوتی ہیں. سورہ نمل اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عذاب اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کا آنا بھی کبھی کبھی ضروری ہو جایا کرتا ہے. سورہ قصص اس کا خلاصہ کیا آنے والے مستقبل کی پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. سورہ عنکبوت عنکبوت کا معنی مکڑی. سورہ عنکبوت کا خلاصہ کیا ہے ضرورت جہاد اور ہجرت کی فضیلت. سورہ روم اس کا خلاصہ کیا ہے اسلام کا غلبہ دیگر دینوں پر کیسے ہوا. سورہ لقمان کا خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ کے دین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کو بیان کیا گیا. سورہ سجدہ کا خلاصہ کیا کتاب اللہ کی دعوت. سورہ احزاب اس کا خلاصہ کیا ہے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ. سورہ سبا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تمام کے تمام چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں سوائے اللہ کے. سورہ فاطر اس کا خلاصہ کیا ہے کہ آنے والے وقت سے پہلے متنبع کرنا. سورہ یاسین اس کا خلاصہ کیا ہے اللہ کریم نے توحید اور رسالت کو بیان کر دیا گیا. سورہ صافات کا خلاصہ کیا ہے توحید کی دعوت. سورہ سواد کا خلاصہ کیا ہے کہ جو انسان بے ادب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جایا کرتا ہے. سورہ زمر اس کا خلاصہ کیا ہے عبادت میں اخلاص پیدا کرنا. سورہ مومن اس کا خلاصہ کیا ہے قرآن کی دعوت اور قرآن کے مخالفین کو خبردار کرنا. سورہ حامی میں سجدہ اس کا خلاصہ کیا ہے قرآن کی دعوت اور قرآن اللہ کی رحمت ہے اس کا بیان. سورہ شورا اس کا خلاصہ کیا ہے قرآن کی دعوت اور اللہ کے نبی پر وحی کیسے اتری اس کا بیان. سورہ زخرف قرآن کی دعوت اور عظمت قرآن. سورہ دخان اس کا خلاصہ کیا ہے قرآن کس وقت نازل ہوا اس کا بیان. سورہ جاسیہ اس کا خلاصہ کیا ہے بیان تحدید دعوت کہ اللہ کے دین کی دعوت کیسے دینی ہے. سورہ احقاف اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو مہلت دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاصہ کیا ہے دین کا اسلام کا مقابلہ کرنا ہے. دوسرے دینوں کے ساتھ اسلام کا جب مقابلہ کیا جائے تو مقابلے کے لیے بنیادی چیز جہاد ہے. جہاد کے ذریعے مقابلہ ہوگا. جہاد کی تبلیغ ترغیب کی گئی. سورہ فتح اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کریم جہاد کرنے والوں کو فتح کی بشارت عطا کرتا ہے. سورہ حجرات کا خلاصہ کیا کہ مسلمانوں نے زندگی کے آداب کیسے گزارنے ہیں. سورہ قاف اس کا خلاصہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے. سورہ زاریات اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو کام کرو گے اللہ یقینی اجر عطا کرے گا. سورہ طور کا خلاصہ کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے. سورہ نجم کا خلاصہ کیا ہے آقا علیہ السلام کی رفعت اور بلندی کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ قمر کا خلاصہ کیا ہے کہ پروردگار یہ بتانا چاہتے ہیں قیامت کا آنا مشکل نہیں وہ آ کر رہے گی. سورہ رحمان اس کا خلاصہ کیا ہے اللہ کریم ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کو بیان کرتا چلا جاتا ہے. سورہ واقعہ کا خلاصہ کیا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار انسانوں کے 3 گروپ بنا دے گا. ایک کامیاب ناکام اونچے نیچے سب کا بیان کر دے گا. سورہ حدید 27 پارے کی آخری سورت ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اخذ میثاق کہ پروردگار نے بندوں سے وعدہ لیا. سورہ مجادلہ اس کا خلاصہ کیا ہے مسلمانوں کی تربیت کا ایک مستقل طور پہ پروگرام دیا گیا. سورہ حشر کا خلاصہ کیا ہے سلطنت کی بقا کیسے رہ سکتی ہے. سورہ ممتحنہ کا خلاصہ کیا ہے کافروں کا بائیکاٹ کرنا کفر اور اسلام کے مابین ایک تفریق قائم کر لینا. سورہ صف کا خلاصہ کیا مجاہدین کے فرائض کیا ہیں. سورہ جمعہ اس کا خلاصہ کیا کہ جو اہل علم ہے ان کی فریضت کیا ہے. سورہ منافقون کا خلاصہ کیا ہے اہل دولت کے کیا کیا فرائض ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. سورہ تغابن اس کا خلاصہ کیا تغابن کا معنی مقابلے کا دن امتحان کا دن. اس امتحان کے دن کون کامیاب ہوگا اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورہ طلاق اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کسی قسم کی کمی بیشی گوارا نہیں کرتا. سورہ تحریم اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کریم فرائض منصبی کو ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے. سورہ ملک اس کا خلاصہ کیا ہے کہ کائنات کا بادشاہ اور شہنشاہ اللہ ہے کوئی اور نہیں ہے. سورہ قلم اس کا خلاصہ کیا ہے اسلام میں علم کی حیثیت کیا ہے. سورہ حاقہ کا خلاصہ کیا ہے کہ عمل کی جزا یقیناً ملے گی. سورہ معارج اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کریم کھول کے بیان کرتا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. سورہ نو اس نے بیان کیا کہ نبیوں نے دعوت و تبلیغ کیسے پیش کی تھی. سورہ جن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جنات ویسے تو خبیث مگر وہ جنات کہ جن کی طبیعت کے اندر نیکی ہے ان کا عمل کیسا ہو کر رہا. سورہ مزمل اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ دعوت و تبلیغ بیان کرنے والوں نے کیا دستور عمل اختیار کرنا ہے. سورہ مدثر آقا علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کا کام فقط دین کی تبلیغ کرنا ہے. سورہ قیامہ اس کا خلاصہ کیا ہے قیامت کا اس بات. سورہ دہر اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے زمانہ خدا نہیں زمانے کو بنانے والا اللہ جو ہے وہ سب کا خدا اور مالک معبود ہے.
سورہ مرسلات، اس کا خلاصہ کیا بیان کیا گیا کہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کریم نیکی کی جزا دے گا اور برے عمل پر سزا دے گا۔ سورہ نبا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کا بیان۔ سورہ نازعات، والنازعات غرقا، قیامت اور قیامت کے قریب کیا حالات ہوں گے۔ عبس وتولی، مساوات، برابری کی تعلیم دی گئی ہے۔ جان چکے نا آپ کہ ایک صحابی آتے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس میں اللہ کریم نے برابری اور مساوات کا سبق سکھایا ہے۔ سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حصول علم کے ذریعے کو بیان کیا گیا۔ سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت، اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ویل للمطففین، اس میں کیا بیان کیا گیا؟ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ سورہ انشقاق، اس میں کیا بیان کیا گیا کہ اللہ کریم نے اپنے صحیفے اور کتابیں نبیوں میں الگ الگ تقسیم کی ہیں۔ والسماء ذات البروج، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ والسماء والطارق، کیا بیان کیا گیا اس کا خلاصہ؟ کیا قیامت کا آنا یقینی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بیان کر دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، کیا بیان کیا گیا؟ اللہ نے نبی کو تعلیم کیسے دی، اللہ نے اسے بیان کر دیا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، خلاصہ کیا ہے کہ مسلمان جماعت کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ والفجر ولیال نشر، خلاصہ کیا ہے کہ مصائب انسان کی بدعملی کی وجہ سے آتے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اس میں کیا بیان کیا گیا کہ انسان کی فریضہ کیا ہے۔ سورہ والشمس، خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، اللہ کی ذات کو پہچانو۔ سورہ واللیل، ہر انسان کی کوشش کا طریقہ کار الگ ہے۔ والضحیٰ، خلاصہ کیا نکلا؟ وہ زمانہ کہ جس میں نبی علیہ السلام پر وحی کا اترنا کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تھا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ الم نشرح، کیا خلاصہ ہے؟ اللہ نے جو اپنے نبی پر احسانات کیے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، کیا بیان کیا گیا؟ ایک نبی کے ذمے جو فرائض منصبی ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر جو ذمہ داری تعلیم اور تبلیغ کی لگائی اس کا بیان کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا بیان کیا گیا کہ اللہ نے قرآن کب اتارا۔ سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا، بعثت نبوت کی ضرورت کہ اللہ نے نبی کو کیوں اتارا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کیوں بیان کیا گیا قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی۔ والعادیات ضبحا، انسان میں ناشکری کی بیماری کا دفع کر دیا گیا۔ القاریۃ ما القاریہ، قیامت کا بیان۔ الہاکم التکاثر، جو لوگ مال کی کثرت میں پڑ گئے آخرت کو بھول گئے۔ والعصر، پوری دنیا کی کامیابی کے 4 اصول۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مال کی محبت میں ڈوبنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اس کا بیان۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کا خلاصہ کہ جو اللہ کی نشانیوں کی توہین کرتا ہے اللہ نتیجہ کیا دکھاتا ہے۔ سورہ قریش، عبادت رب کا حکم، بیت اللہ کی عظمت کا بیان۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ان لوگوں کا بیان جو عام استعمال کی چیزیں کسی کو نہیں دیتے۔ سورہ کوثر، کس چیز کا بیان؟ عظمت مصطفیٰ کا بیان، دشمنان رسول کی بربادی کا بیان۔ سورہ کوثر، کافروں کے بائیکاٹ کا بیان۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، نبی علیہ السلام کے انتقال کی پیشین گوئی اور اسلام کے غلبے کی پیشین گوئی کر دی گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جو اسلام کی دشمنی کرتا ہے اس کے انجام کا بیان۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی توصیف ہے اور اصول توحید کا بیان ہے۔ سورہ فلق، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جسمانی طور پر اللہ کی پناہ کی بندے کو ضرورت ہے اور حسد کی مذمت بیان کر دی گئی۔ اور سورہ والناس، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ روحانی طور پر اللہ کی پناہ کی انسان کو ضرورت ہے اور شیطان کو پہچان کر اس کی حرکتوں سے رکنا اور بچنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ Message TV. This is your channel. This is your